بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے فوائد۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کی فضیلت سے اور فوائد سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ بہت کم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کلمات کی فضیلت کا اور فوائد سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ تو ان کے کلمات کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں، اور پاک صاف بھی ایسا کہ جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور وہ کہ ان کلمات کو پڑھنے والا بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پا لیتا ہے، یعنی کہ اس کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے ان کلمات کو، کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرے گا، اس کا ورد کرے گا، اس کو وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو پا لے گا۔ اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے پڑھنے کی اتنی برکات ہیں کہ جو آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کو کسی کا محتاج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں رزق کی تنگی بھی ہے اور میرے ایک بیٹے کو جو ہے کفار نے گرفتار کر لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توکل اور بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر رکھو، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ کھول دیں گے، تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ لیکن یہ ایک عمل یہ کرو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اس کا کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ ہی دن گزرے تو میں رات کو دستک ہوئی دروازے کے اوپر، تو میں نے دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے کے باہر کھڑا تھا، تو میں حیران ہوا کہ میرا بیٹا رات کو آ گیا واپس، اور ساتھ کفار کے اونٹ بھی لے کر آ گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں فجر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا واپس آ گیا ہے اور وہ اپنے ساتھ کفار کے اونٹ بھی لے کر آ گیا ہے، تو ابھی ہم ان اونٹ کے جو کفار کے اونٹ ہیں ان کا کیا کریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اونٹوں کے ساتھ تم وہی معاملہ کرو جو تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو، یعنی کہ جس طرح تم اپنے اونٹوں کو استعمال کرتے ہو تم ان اونٹوں کو بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تو جب آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے، کوئی قید کے اندر ہو، کوئی تنہائی کے اندر ہو، کوئی پریشانی ہو، تو جب ان کلمات کو آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کی قید کو ختم فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کر لیتا ہے، دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ جن کلمات کے پڑھنے سے اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو جب تم ان کلمات کو پڑھو گے تو ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو، آزمائش کو تم سے دور کر دیں گے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ جب تم ان کلمات کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رات کو اچانک بیدار ہو جائے، نیند سے اٹھ جائے، تو جب آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے کہ لا الہ
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ فرمایا کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ اٹھ کر وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب آدمی ان کلمات کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا کرتے ہیں، اس کے غم کو دور کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو ان کلمات کتنی برکات ہیں کہ ان کے اندر 99 بیماریوں کی دوا ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور سب سے جو ہلکی اور چھوٹی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا غم دور ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم ان کے معنی اور مطلب جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں شیطان سے نہیں بچ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں عبادت کر رہا تھا کہ اچانک جو ہے وہ نور پھیل جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر، ہم نے تجھ سے اپنی عبادت کو اٹھا لیا ہے، اب تم جو چاہے کرو۔ ابھی تم عبادت نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہے کرو، ابھی ہم نے عبادت کو تم سے اٹھا لیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ غیب کی آواز سنی تو میں نے قرآن کریم کے اندر غور کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نظر آئی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کر یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی کہ موت واقع ہو جائے تو اس وقت تک موت تک عبادت کرنی ہے۔ تو پھر میں سمجھا کہ یہ جو آواز آئی ہے یہ اللہ کے کسی پیغمبر کو نہیں آئی، اللہ کے کسی نبی کو نہیں آئی، تو یہ آواز تو شیطان کا کام ہے، شیطانی آواز لگتی ہے کہ جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کر یہاں تک کہ موت آ جائے، یقین آ جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ عبادت کو اٹھا لیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، تو میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو روشنی بھی ختم ہو گئی اور شیطان وہاں سے بھاگ نکلا۔ لیکن بھاگتے بھاگتے اس نے میرے اوپر دوسرا حملہ کیا اور اس نے یہ کہا کہ عبد القادر، آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے، آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ تو میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے دوبارہ پڑھا اور یہ کہا کہ مجھ کو میرے علم نے نہیں، مجھ کو میرے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچایا ہے، اللہ نے میری شیطان سے حفاظت کی ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا۔ تو ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی دور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جب تک آدمی اپنے گھر سے باہر رہتا ہے تو فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے اور شیطان کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو پڑھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ جو ہیں ان کلمات کے فوائد کو نہیں جانتے، اس وجہ سے ان کا ورد نہیں کرتے، ان کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ کلمات تو جانتے ہیں لیکن فوائد نہ جاننے کی وجہ سے بندے ان کلمات کو پڑھتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات سے فائدہ اٹھانے کی اور ان کلمات کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔